بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ اکبر روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے. پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں. ایک باری اے دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ. یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. میں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے. دنیا کچھ چند ہزار لوگ ہون گے جنہاں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، چونکہ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے بادل ہٹتے ہیں. 10 دن اکٹھے نہیں، سال میں 10 دن پورے سال میں. تو ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ اکبر روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، جنت سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، لوح محفوظ سے بڑا ہے. یہ تو مخلوق ہیں. مخلوق اور خالق میں کوئی جوڑ نہیں. ایک لامحدود ذات ہے، ایک محدود ہیں. عرش کتنا ہی بڑا ہو، اینڈ ہے، یہ شروع یہ ختم. جنت کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. دوزخ کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. کائنات کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. تو اللہ اور کائنات میں کوئی مناسبت نہیں. اللہ لامحدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. کوئی مناسبت نہیں، لامحدود. کیڑی، چیونٹی اور آسمان میں کوئی مناسبت نکل آئے گی کہ آسمان بھی ایک جگہ مک جاندہ ہے، چیونٹی بھی ایک جگہ مک جاندی ہے، لیکن اللہ کی تو انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات کو اپنے غلامی کے نیچے دیا ہوا ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر قابض، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. اب سنو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہی رب ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر.
سبحان اللہ، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، بارش تو نظر آتی ہے نا، تو بارش کی مثال لو، دنیا میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، میرے رب اللہ کی قسم، بارش، ہر بارش کی میں کتنی تعداد میں قطرے گرے اللہ کو معلوم ہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے قطرے گرے، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جو پانی زمین میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک قطرہ گنے ہوئے گنے ہوئے گنے ہوئے۔ میں پاناما گیا، وہاں جیسی بارشیں میں نے 6 بر اعظم میں نہیں دیکھی، ایسی خوفناک، ایسی تیز اور ایسی بجلی کی کڑک۔ تو میرا رب کہتا ہے جو زمین میں گیا تیرا اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کتنے دانے نکلے، کتنی گھاس نکلی، کتنے پتے نکلے، اس میں سے کتنے کیڑے نکلے، پتنگے نکلے، بچھو نکلے، سانپ نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، ٹہنیاں نکلی، شاخیں نکلی، ڈالیاں نکلی، بور نکلا، دانے نکلے، پھل بنے، پھل بن کے نکلے، تیرا رب سب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، 10 ہو، 1000 ہو، اللہ کہتا میں توڑے نال، میں توڑے نال ہاں، تسی بوئے بند کر لو، کڑیاں دے لو، بتیاں بجھا دو کہ میں توڑے نال ہاں، اچھا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، گھنگروں کو چھنکتے دیکھ رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ۔ منہا خلقناکم، اے مٹی جو پیدا کی تھا، فیہا نعیدکم، مٹی میں ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکالوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیاں ڈالیں، ہڈیاں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پھر یہ شکلیں تمہیں دیں جن کو لے کر تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ ہماری بجلی چلی جائے تو ہمارا کام بند ہو جاتا ہے، جی بجلی کوئی نہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں۔ اور کیا میرا رب ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، اور رنگ ٹوٹل ہیں کتنے؟ ٹوٹل دنیا میں 7 رنگ ہیں، 7 ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، صرف 7 رنگوں سے 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! یہ انگلیوں کے پوروں پر لکیریں ہیں، کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ،
1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں ساڑی ہڈیاں نو جمع کون کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میرا بندہ تو ہڈیوں کو کہتا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، یہی تجھے واپس کروں گا. اس کی لکیریں دیکھ لینا، تیری ہوں گی، کسی اور کی نہیں ہوں گی. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حق رب اور سچ رب. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کائنات میں تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. یہ چڑھتا سورج، یہ نکلتا سورج، یہ ڈھلتا سورج، یہ ڈوبتا سورج، یہ سب تیرے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے. یہ بال کی طرح باریک چاند، اگلے دن اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 دن میں پورا بڑا، 15 دن میں چھوٹا، 16 میں اس سے چھوٹا، 17 میں اس سے چھوٹا، 18 میں اس میں چھوٹا، 27 کی رات کو غائب ہو گیا. کدھر گیا؟ کتھے گیا؟ 3 دن بعد پھر ادھر سے نکالتا ہے. یہ کیا میرے رب کا کمال ہے، کیا اس کی شہنشاہی ہے. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. مجنو پٹھے ساوے کھوائے، پانی چٹا پوایا، اندر گوبر بنیا ناپاک، اندر خون بنیا ناپاک، تے سفید دودھ کتھوں آ گئے؟ یا تو تسی انہوں چونا کھوایا ہوئے، مجھے نو گائی نو چونا کھوایا ہوئے، سفیدہ کھوایا ہوئے، بھون پٹھے پٹھے سبز، بھون خشک، پانی سادہ. اور وہ اندر کیا نظام چلا رہا ہے آسمان پہ بیٹھ کر کہ تھنوں سے دودھ نکل رہا. خالصاً لگا رہا خالص، تسی وچ پانی ملا دیو تو وکری گل ہے. خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار. یہ کون دودھ نکالتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے تھنوں میں دودھ کیوں آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ میرے پوتوں کو بلیوں کا شوق ہے، تو وہ بلی کے بچے اندھے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے تھن نظر ہی نہیں آتے، ایسے ڈاٹ ہوتا ہے، انے ہو کے ماں دے تھن تے پہنچ جاندے. انسان کے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ کدی این منہ کر لیندے، کدی این منہ کر لیندے. اور بلی کا بچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نا، پوتوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندھا ہو کے کھسکتا 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 اتنا سا تھن ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوندا ہے، صرف 9 من. ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی. ساڑھے بچے تو 3 سال تائیں کدی ایدے ڈاندن کدی ایدے ڈاندن. وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں؟ پانی میں، پانی کے اندر. کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے کہ وہ ایسے 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 اس کو چوستا ہے؟ یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟
کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو وہ کیسے بن جاتی ہے؟ مچھلی کا تھوک تھوک عنبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، عنبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی عنبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، انہوں کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جاوے گی، اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں، وہ ایک باری ایدے منہ پھر اودے منہ پھر اودے منہ پھر اودے منہ۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے پتہ تھا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، ذمہ لے چکا ہوں۔ اپنے آپ کو غلط راستوں سے جو جھوٹ نہ بولیے تو پھر کاروبار کیویں ہوئے، 2 نمبری نہ کریے کاروبار کیویں ہوئے، ملاوٹ نہ کریے پیسہ کیویں بچے۔ میرا رب کہتا ہوں لا تتعب تکفلت برزقک، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا تھا وہی رب تجھے باہر لا کے بھی رزق پہنچائے گا، تجھے کھلائے گا۔ تیری موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنا آخری دانہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اسی کو راضی کرتے کرتے مر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اس کو ایک دن خیال آیا یار میں 99 بندے مار چھڑے، میں توبہ تو کراں۔ تو وہ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہ صوفی صاحب میں 99 بندے مارن، میری کوئی توبہ ہے؟ وہ آخر لگا توبہ توبہ توبہ، تو فرعون تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اسا کہ موڑے 99 لے کیا چکر ہے، 100 تا پورے کران ٹھا ایک وار 14 سر بھی لا دیتا، چلو اسا کہ 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا تو مولانا صاحب میں نے 100 قتل کیے، میری توبہ قبول ہے؟ اور قتل سب ناجائز، ناحق، ظلم۔ انہوں نے کہا بیٹا توبہ کیوں نہیں قبول؟ توبہ تو سب کی قبول ہے، لیکن شرط یہ کہ توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو ادھر توبہ کرے ادھر توڑ دے۔ ایسا کر، یہ بستی ہے غلط لوگوں کی، تو یہ چھوڑ دے، اور وہ بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں جا کے تو اپنا قیام کر، تو نیک لوگوں میں رہے گا، تیری توبہ پکی ہوگی، سب معاف ہو جائے گا۔ اس کہ جی میری معافی ہو جائے میں گھر بھی چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اپنی بستی کو چھوڑ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا۔ راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے ایک دم ایسے جمپ لگایا
جمپ لگایا تو وہ ایسے کر کے گرا تو اس کے جو بازو تھے نا وہ آگے تھے اور پاؤں پیچھے تھے اور وہ مر گیا۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ پہ ہی جنت کے فرشتے بھی بھیج دیے، دوزخ کے فرشتے بھی بھیج دیے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مجرم ہے، اب پولیس والے آ گئے اسی انہوں ہتھ کڑی لاؤنی ہے۔ تو جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا گھر تو چھوڑ دیا ہے نا، جا رہا تھا موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا۔ کتنے قتل کیے ہیں بھائی؟ بولو 100، ٹھیک، اور سارے بے گناہ، ٹھیک، وہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے سے کہ ایسا کرو، زمین ناپو، وہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا، یہ گاؤں ہے اس کا، زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اب حقیقت یہ تھی کہ اپنے گھر کے وہ قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا۔ تو کائنات تو اللہ کی ہے، مخلوق ہے، تو جب وہ فرشتہ ناپنے لگا تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا لمبی ہو جا، پھیل جا۔ تو جب وہ فرشتے نے ناپا تو یہ زمین پھیل گئی تھی، فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہ زمین سکڑ گئی تھی، فاصلہ کم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جنت والے لے جاؤ، 100 نال میں آپ پہ حساب کر لواں گا۔ یہ تو میرا اللہ ہے۔ سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو، موت ہمارے لیے راحت، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔
ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال دیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی۔ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دی۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا۔ میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان۔
میری جان. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہو؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی. ایک آواز آئے گی امتی امتی. ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے. جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت. کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ. نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال. میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال. یہ کہنے کا موقع تھا. میں قربان پہنچوں نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر، میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کی؟ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دام دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفع دور کر دے میری آنکھوں سے. میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا. ایسے نہیں جاؤں گا. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس
پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، پھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتری مسلمان ہوئے۔ منگولیا میں اس کی قبر اب موجود ہے، اس کی قبر پر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ تاتر جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتری مسلمان ہوئے، تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے۔ مسلمان جو تبلیغ کرتے تھے، اگر تاتری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ 3 دن تک بغیر کھائے گھوڑے کے پشت پر دوڑے چلے جاتے تھے۔ زیادہ پاس لگتی تھی تو یوں گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے، اس میں سے جو خون نکلا وہ پی لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا پانی تھا، تو ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کر دیا۔ تاترستان میں اب بھی کوئی نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ روس میں ریاست ہے تاترستان۔ تو جب ہم تبلیغ کے کام کی گہرائی کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم الشان کام دیا ہے۔ اپنے گزار کر تو ہر کوئی چلا جائے گا، کیوں نہ ایسے گزارے کہ آنے والی نسلوں پر ہم احسان کر جائے اور ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہے۔ اس میں اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہے۔ باہر کی فضا تو دیکھو، تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر مسجد میں آئے۔ یہ بھی ٹھیک ہے اگر کھلے عام نبوت میں مناسبت ہے تو سوچے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے۔ جو نہیں آتے کہ ان کو سلام کرنا۔ اپنے اپنے گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے، ان کو کیسے نماز پڑھ لاؤں۔ میرے گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں پر بعد میں، اور یہ ضروری نہیں اپنے گھر والے پر بھی ہو، ساتھ والوں پر بھی ہو، برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط بات ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ۔ گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، پہلے کا لفظ نہیں، گھر والوں کو بھی اور اوروں کو بھی۔ اگر یہ بات ہوتی تو جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے، اور بنو ہاشم میں صرف 2 مسلمان ہو گئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ 4 جو معروف آدمی ہیں۔ بنی ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں، خاندان۔ آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہ 2 چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور آگے ان کے اولادوں میں عقیل اور جعفر رضی اللہ عنہما، باقی اور کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اگر یہ ہوتا کہ پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، پھر آپ ساری زندگی مکے میں رہتے، مدینہ نہ جاتے۔ مکے میں کل 250 مسلمان ہوئے اور مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ پھر دوسری بات کیا تھی؟ پھر خاندان ہیں، پھر قبیلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت دیتے۔ جب قریشی مسلمان نہ ہوتے پھر کسی اور کو دعوت نہ دیتے۔ یہ بات بھی نہیں تھی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس کس کو دے۔
لہذا سب پر محنت کرو. خدا نخواستہ اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے. اس کو نہ ملے اس کو تو مل جائے. پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے. ان کا بیٹا آخر تک مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ کہتے میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں، اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، کیا کہتے کہ میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اس کو مسلمان کروں گا پھر اوروں کو کروں گا، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمے نہیں. ہاں، ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمے ہے. ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمے ہے. شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمے ہے. ہم اپنے محلے پر، گھر پر، پڑوسیوں پر محنت کریں، پتہ نہیں کس کو اللہ پاک ہدایت دے دے. حبیب بن عمیر تابعی صحابہ کرام کے شاگرد بڑے خوبصورت قید ہو گئے تھے. کل 10 آدمی تھے تو انہوں نے قتل کر دیے. ان کو پکڑ لیا. رومن سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا. قید میں لے کر کہنے لگے تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں سے حصہ دوں گا. انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا. کفر تو بے حیا ہوتا ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے. اس نے اپنے بیٹی سے کہا اس سے بدکاری کرو، جب وہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام چھوڑ جائے گا.